اکثر جو ہے وہ ایک علماء سے بات آتی ہے کہ یہاں برصغیر پاک و ہند میں کوئی صحابی یا تابعی نہیں آئے، بلکہ یہ بات بعد میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کیا سوال کریں نا، یہ تو آپ نے کمنٹس کر دیے نا، سوال کیا کروں میں؟ اس میں یہ کہ صحابی یا تابعی آئے تھے اس خطے میں یا نہیں آئے تھے؟ تابعین تو آئے ہیں نا جی. محمد ابن قاسم خود تابعی تھا، 713 عیسوی میں وہ آیا ہے، وہ 80 ہجری بنتی ہے. کئی صحابہ اس وقت زندہ تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں صوفیوں نے جی میں بتا رہا ہوں نا، محمد بن قاسم کا تو سب کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم آیا تھا سندھ تک، باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے. تو محمد بن قاسم تابعی تھا. جب وہ سندھ تک آیا ہے تو ظاہر مسلمان یہاں آئے ہیں، اس کے بعد ہی مسلمان یہاں آباد ہوئے ہیں. باقی یہ کہ اس کے بعد پھر صوفیاء کے ذریعے بھی، یعنی اسلام تو نہیں کہنا چاہیے، صوفیاء نے اسلام اختیار کر لیا تھا. صوفیاء تصوف تو علیحدہ سے ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. یعنی بدھسٹ میں بھی صوفیاء موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی صوفیاء موجود ہیں، ہندوؤں میں بھی موجود ہیں. ان کو یعنی مسٹسزم کے ماننے والے ہیں. اس طرح مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو وہ انہوں نے یعنی صوفیاء والا یعنی ایک مذہب پھیلایا ہے. اسلام اگر ہے تو اسلام میں تو میرے بھائی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں جو قرآن اور سنت میں لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء نے اسلام ہی پھیلایا ہے، وہ والا جس کو یہ اسلام کہتے ہیں کتاب و سنت میں، تو ہمیں بتائیں کہ کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ یہاں کی لوکل زبان میں کیا ہے. یعنی صوفیاء تو 1000 سال پہلے انڈیا پاکستان میں داخل ہو گئے تھے نا. یہ دکھائیں جی کہ یہ ترجمہ یہ فلاں صوفی بزرگ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. جس نے کیا ایک عالم دین نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے، جو خود پہلے صوفی تھا، بعد میں توبہ کر کے وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آیا. اس کو 5 سال قید مطلب جنگلوں میں گزارنے پڑے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ قرآن فارسی میں ترجمہ کر دیا. بخاری کا پہلا ترجمہ جو ہماری لوکل لینگویج میں ہے وہ 1920 میں ہوا ہے، 8 سے 100 سال پہلے. تو اگر صوفیاء نے اسلام پھیلایا یہاں پہ تو بخاری کا کوئی ترجمہ کیا ہوگا آج کی لوکل لینگویج میں. یہاں کی تو لوکل لینگویج عربی تو نہیں تھی. کون سا اسلام پھر انہوں نے پھیلایا؟ اگر صرف کلمہ پڑھایا ہے تو ان کو کہ ایران کے اندر جنہوں نے شیعہ کو کلمہ پڑھایا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گمراہ ہیں، ان کو دین کو نہیں مانیں گے. تو ادھر جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ہدایت کے اوپر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کئی عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں، ہم ان کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کریں. کلمہ پڑھوانا، کئی قادیانی انہوں نے جرمنی میں یورپ کے اندر کئی کافروں کو کلمہ پڑھا دیا. تو آپ کہیں گے نہیں یار وہ کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن وہ قادیانی والا کلمہ ہے نا، قادیانیوں کا بھی یہی کلمہ ہے لیکن وہ کفری عقیدے کے ساتھ ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کلمہ پڑھا بھی دے، اگر وہ قبروں سے مانگنے والا عقیدہ دے رہا ہے، بزرگوں کے مزارات سے مانگنے والا عقیدہ دے رہا ہے، مرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے والا عقیدہ دے رہا ہے، تو وہ تو پھر عقائد قرآن و سنت والے عقائد تو نہیں ہے، وہ تو ایک پلوٹڈ چیز ہے. تو اس کی وجہ سے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ کوئی اگر عالم دین جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو چکا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو بریلویوں سے کہیں کہ طارق جمیل صاحب کو اللہ کا منظور نظر ڈکلیئر کریں گے. دیوبندیوں کو کہیں کہ الیاس قادری صاحب کو اللہ کا منظور نظر ڈکلیئر کریں گے. اہل حدیث ان کے نہیں کریں گے، شیعہ ان کو نہیں کریں گے. تو پھر لوگوں سے آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ منظور نظر ہے. یہ جتنے منظور نظر جن لوگوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اس وقت کے جو یعنی لوگ تھے نا حق گو، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ان کے اوپر پوری گرفت کی ہوئی ہے. شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی جن کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 1000 سال کے مجدد ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے دین الہی کے خلاف آواز بلند کی تھی تو بڑی دین کی خدمت کی ہے، تو ولی تو تھے نا تبھی اللہ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا ہے. پہلے تو میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ ثناء اللہ امرت سری صاحب نے غلام احمد قادیانی کے خلاف جہاد کیا ہے، علمی اتنا بڑا جہاد کیا کہ جب وہ گولڈا ملنے کے لیے گئے پیر میل شاہ صاحب نے اپنا مسلح چھوڑ کے ثناء اللہ امرت سری اہل حدیث عالم کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور یہ بات خود پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ویڈیو میں بتائی ہے. تو قادیانیت کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے اہل حدیث عالم ثناء اللہ امرت سری کو کیا بریلویوں نے بزرگان دین مان لیا؟ یہ مان لیا کہ انہوں نے بہت بڑا اللہ نے اسے کام لیا. وہ کہیں گے پاویں لیا ہے گستاخ سی نا. تو تسی جنہوں نے نام لے رہے ہو ساڑھے نزدیک وہ گستاخ نے، تو سانو کو دوست لاندے ہو. بیماری تو وہی ہے نا. شیخ احمد سرندی کے زمانے کے درجنوں بزرگوں نے شیخ احمد سرندی مجدد الثانی پہ کفر کے فتوے دیے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ خود نقشبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اقبال مجدی صاحب نے شیخ احمد سرندی صاحب کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کے حق میں. انہوں نے بتایا کہ ان کے اس زمانے کے 42 علماء نے شیخ احمد سرندی کو کافر ڈکلیئر کیا تھا.
کس مسئلے کے اوپر؟ شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی ہزاروں حدیثیں بھی دکھا دے نا انگلی اٹھانے کے اوپر، میں حدیثیں نہیں مانتا، یہ میں امام حنیفہ کے پیچھے ہوں، جو ان تک کال پہنچا تھا کہ یہ نماز میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اس لیے آج نقشبندی انگلی نہیں اٹھاتے نماز میں، اور مجبوراً غلام سعود سعیدی صاحب کو مجد الثانی کے خلاف پورا فتویٰ لکھنا پڑا ہے شرح صحیح مسلم میں، 30-40 صفحوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجدد صاحب کا یہ مسئلہ غلط ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ مجدد صاحب کے زمانے کے علماء نے ان کو کافر قرار دیا ہے اس بات کے اوپر۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ کہے گا جی مجھے آپ نبی علیہ السلام کے ہزاروں فرمان بھی دکھائیں میں نہیں مانتا، تو اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ لیکن وہ علماء چونکہ حکومتی پشت پناہی پہ نہیں تھے، وہ دب گئے، جس کو حکومت اٹھا لیتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ بادشاہ جہانگیر نے اور بعد کے بادشاہوں نے گود لے لیا اور معاملات آگے چلنا شروع ہو گئے، تو بزرگ ڈکلیئر ہو گئے۔ حالانکہ ان کے زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ تھے جو ان سے خود عبدالحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری وہ بھی اختلاف رکھتے تھے مجدد صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ جو بالکل غلط۔ انہوں نے کہا جی قضائے مبرم جو ہے وہ بھی میری دعا سے ٹل جاتی ہے، جو نبیوں کی دعاؤں سے بھی نہیں وہ ٹل سکتی، وہ کہتے ہیں جی وہ قضا میری دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور ایسی تقدیر جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے کئی مسئلے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں کہا کہ میری نسبت امام مہدی کو حاصل ہوگی، حالانکہ وہ سید نہیں ہے خود، اس کی کون سی نسبت حاصل ہوگی؟ مہدی تو سید ہوگا، غیر سید کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی سید جو ہے وہ میری نسبت سے ہوگا؟ اس کو میری نسبت کا، اور انہوں نے کہا کہ میری نسبت کا کچھ حصہ اسے نصیب ہوگا۔ اب اتنے بڑے بڑے یہ تو امام مہدی کے بارے میں یہ تو دعویٰ امام جعفر صادق نے نہیں کیا، جو مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے اندر اس طرح کے دعوے کیے ہیں، اس لیے ان کے زمانے کے علماء نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا، حکومتی پشت پناہی جب حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا بزرگ آپ کوئی بھی ڈیپ ڈک کریں گے، ان کے زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ان کی بزرگیوں کو چیلنج کرتے رہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ حکومتی پشت پناہی میں نہیں ہوتے، اس لیے وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حکومتی پشت پناہی والے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کو چونکہ حکومتی پشت پناہی تھی، فتاوی عالمگیریہ اس کے نام پہ لکھوایا گیا، اتنا بڑا بزرگ، امام لوگ فخریہ کہتے ہیں جی میں خود مغل ہوں، ہمارے باوجداد میں سے جی وہ ٹوپیاں سی کے جناب گزارا کرتا تھا، اس نے حکومت کس طرح باپ کو قید کرایا، بھائی مروائے ہیں، وہ ساروں کو بھول گئے۔ وہ جو نماز قدر نہیں چھڑی، پرا بھی نہیں کوئی چھڑیا پائی انہیں، نہ نماز چھڑی نہ کوئی پرا زندہ رہن دیتا ہے، نماز فوت نہیں ہونے دیتی ہے، پرا زندہ نہیں رہن دیتے۔ باپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا اس نے، تو لیکن چونکہ وہ 1400 علماء کی اس نے دعوت کر کے فتاوی عالمگیریہ لکھوا دیا، اب سارے اس کو رحمہ اللہ، اور کہتے ہیں جی وہ آخری نشانی تھی مسلمان بادشاہوں کی یہ، تو آپ اور وہ مزارات پہ ہی بیٹھا رہتا تھا، ہاں وہ سارا کچھ ہے جی جی۔ تو مطلب اس سے بھی بڑے کام کیے انہوں نے۔ سلطنت عثمانیہ کو ہم رونا رو رہے ہیں جی، وہ یورپ کے سینے میں ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو میرا سلطان ڈرامہ مجھے بتایا جی، انہوں نے ڈب کیا ہے، وہ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کچھ اسلام کی خدمت وہ کرتے رہے، اور ہم جناب وہ سلطنت عثمانیہ کو رو رہے ہیں۔ کتنی انہوں نے سینکڑوں لونڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، عیاشیاں یہ لوگ کرتے تھے، مطلب مسلمان حکمران تھے، یہ اسلامی حکمران نہیں تھے، مسلمان حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے حکمران تو وہ عیاشیاں سوچ بھی نہیں سکتے جو انہوں نے اس زمانے میں کی نہیں ہے۔ مطلب آج تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو مروا کے ان کی بیویاں قابض کر لیں، کوئی اکا دکا واقعہ شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو، لیکن اس زمانے میں تو یہ عام تھا، بنو باس کے دور کے اندر یہ لوگ کرتے تھے۔ اب تو ان کو پتہ ہے جناب ٹی وی میں خبر نکل گئی تو اسی منہ نہیں دکھانے کے قابل رہاں گے۔ یہ تو بڑا مبارک دور جی اللہ دے بندے ہو جیسے تسی پیدا ہوئے ہو، میڈیا دا دور ہے الحمدللہ۔ ہاں جی، کسی کو کافر کہنے، عثمان بھائی ایسے آ جاؤ، کسی کو کافر، ہاں جی۔ جس طرح ابھی مبلغین کی بات ہو رہی تھی تو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں اکثر جو مبلغین آئے افغانستان سے، ترکی سے، ایران سے، جو ضعیف العقیدہ تھے خود، ہاں جی، تو انہی کی تبلیغ سے یہاں کے اکثر لوگ مسلمان ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے عقائد خطا جو ہے تبدیلی نہیں آ سکی۔ جی جی مجھے پتا ہے، مودودی صاحب نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مودودی صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، وہی تو باتیں میں زیادہ بہتر پیرائے میں بیان کر رہا ہوں، پوری ڈیپ ڈک کر کے۔ انہوں نے تو ایک ورڈک دے دی نا کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہاں اسلام پھیلایا، اس لیے یہاں پہ لوگوں میں ضعیف الاعتقادی رہی۔ ہم تو اس کو مزید کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے ان کو قبول کر لیا۔ کچھ ان کی باتیں ہوگی مکس ہو کے تو وہ معاملات چل رہے ہیں۔ خود مودودی صاحب بھی اسی سسٹم سے ہی اٹھے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی،
تو وہ تو ظاہر ان کے والد صاحب بھی پیر تھے ایک بہت بڑے. تو یہاں پہ معاملات مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دلیل بنا لی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کرے گا وہ ضروری بزرگ ہی ہوگا. بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. کئی ایک لیے ہیں خود یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے یہ کام کیے. تو حجاج بن یوسف تو 600 صحابہ کا قاتل ہے. 1,20,000 سے زیادہ لوگ اس نے اپنے دربار میں قتل کروائے. اتنا بڑا ظالم فاسق و فاجر شخص ہے. تو اس نے جو اس کی جو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کے کام کو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ خود ٹھیک نہیں تھا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی دین کا اچھا کام اپنے زمانے میں کر دیا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. بزرگی کنفرم کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. میں نے بتایا نا بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں, اہل حدیثوں کے بزرگ ان سب کے نزدیک نجدی ہیں, اہل حدیثوں کے نزدیک ان کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں. تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. جاؤ اپنے اپنے بزرگاں کی فکر کرو, فاتحہ پڑھو جا کے. ہاں جی. کسی کو کافر کہنے کے بعد کفر جو ہے وہ لوٹ آتا ہے. اچھا تو دل میں کسی کو کافر مشرکیاں بدعتی سمجھ رہا ہو بندہ تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ دل کے اوپر تو فتوی ہی نہیں ہے نا جی. دل میں تو اگر کسی کے کوئی خیال آ جاتا ہے اس میں تو نہیں, آپ فتویٰ تو فزیکلی اس کی چیز کا نام ہے نا. دل میں اگر کوئی بیوی کو 50 دفعہ بھی طلاق دے دے طلاق تو نہیں ہوگی جب تک زبان سے نہیں کرتا. تو باقی جو مشرک ہے وہ تو مشرک ہے نا جی. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک کو کافر نہ کہیں. آپ اس کو آپ کہیں کہ بس وہ کلمہ گو مشرک ہے, مسلمان ہے لیکن کلمہ گو ہے. جیسے بے نمازی کو ہم کافر نہیں کہتے, حالانکہ نماز چھوڑنا کفر ہے. ہم اسے کہتے ہیں یہ عملاً کافر ہے, عقیدے میں مسلمان ہی ہے جب تک اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کرتا. شرک کی اقسام کون کون سی ہیں؟ شرک کی اقسام جو ہے نا جی, ہم تو ایک چیز کوئی شرک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اصل مسئلہ کھڑا ہوا ہے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. باقی آپ جتنی مرضی قسمیں ابن تیمیہ نے اتنی بنا دی ہیں وہ بناتے رہے, اصل مسئلہ یہی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. جب یہ کلیئر ہو جائے گا نا باقی سارے شرک ختم ہو جائیں گے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. عبادت میں جو جو چیزیں اللہ کے لیے, نظر, نیاز, سجدہ, رکوع, قربانی اور نماز, اور ایاک نستعین میں دعا کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے, مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے, باقی ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی. اچھا یہ جو بچوں کو کالا ٹیکا لگانا اور علم نجوم وغیرہ کیا لگوانا؟ بچوں کو جو کالا ٹیکا لگاتے کدھر لگاتے ہیں؟ مطلب ماتھے پہ یا سائڈ پہ جو ٹکا, وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ اس طریقے سے تو نظریں نہیں بچتی ہیں. ہاں جی. یہ وہ بدشگونی میں آئے گا, کس میں آئے گا یہ؟ نہیں کرنا چاہیے, بدعات ہیں یہ ساری, اس طرح کی چیزیں بالکل بدعات ہیں. اور علم نجوم جو ہے اس کا کیا حقیقت ہے؟ کوئی اسلام میں حقیقت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح فجر کے وقت آئے, آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگوں نے صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر پہ صبح کی ہے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ بارش کی ہے, وہ اللہ سے ایمان کے ساتھ انہوں نے صبح کی ہے. تو ستاروں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہونا, نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اور نہ ان چیزوں کا کوئی عمل دخل ہے. یہ تو سب کچھ اللہ کے, مطلب ستارے تو بیچارے لاچار ہیں, ان کو تو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا بننی ہے. بلیک ہولز میں انہوں نے ختم ہو جانا ہے, انہوں نے ٹوٹ جانا ہے, ان کی گردش کے ساتھ کوئی چیزیں یہ جڑی ہوئی نہیں ہیں. اللہ نے اپنے غیب کے پردے اپنے پاس رکھے ہیں, غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, صرف نبیوں کو وہ دیتا ہے اور وہ بھی جتنا بتا دیتا ہے وہ ہے, اس کے بعد کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا.